تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات رہی ہیں جن کا ذکر آج بھی انسانوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑاتا ہے۔ الیزابتھ بیتھرے ایک ایسی شخصیت تھی جس کی کہانی نہ صرف ہنگری بلکہ دنیا بھر میں سیریل کلر کے بارے میں ہماری نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ ہنگری کی بلند و بالا پہاڑیوں میں واقع ایک قلعہ سلواسیا جہاں الیزابتھ بیتھرے کی وحشیانہ کہانی کا آغاز ہوا۔ الیزابتھ کا جنم 7 اگست 1560 میں ہنگری کے شہر نیپلس میں ہوا تھا۔ ایک اشرافیہ خاندان کے فرد تھیں جس کا تعلق اعلیٰ ترین حکومت عہدوں پر فائز افراد سے تھا۔ اس کے والد جورجو بیتھرے ہنگری کے ایک مشہور نیک آدمی تھے۔ الیزابتھ کی والدہ انا بھی ایک طاقتور شخصیت تھیں اور ان کی تربیت میں گہرے مذہبی اثرات تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد مذہب، دولت اور طاقت کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ الیزابتھ بیتھرے ایک حسین نوجوان لڑکی تھی جو اپنی ذہانت، خوبصورتی اور دلیری کے لیے جانی جاتی تھی۔ اس نے زندگی کے ابتدائی سالوں میں مختلف مردوں کے ساتھ کئی شادیاں کیں، لیکن اس کی سب سے اہم شادی کاؤنٹ فرانسس بیتھرے سے ہوئی جو ایک طاقتور فوجی کمانڈر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے قلعے میں اپنی جاہ و جلال کا قیام شروع کیا تھا، لیکن اس کامیاب شادی اور عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے ایک انتہائی تاریخ اور خوفناک راز چھپے ہوئے تھے۔ ایک دن الیزابتھ بیتھرے نے ایک خونی درندگی کا آغاز کیا جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ مقامی افواہوں کے مطابق الیزابتھ اپنی خدمت گزار نوجوان لڑکیوں کو اس کے قلعے میں لاتی جہاں ان پر بے شمار مظالم ڈھائے جاتے۔ ان مظالم میں سر زرد کے طریقے، جلانے، جسمانی اذیتیں اور تشویشناک طریقے شامل تھے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیزابتھ بیتھرے نے ان انسانیت سوز مظالم کا آغاز کیوں کیا؟ کچھ محققین کا خیال ہے کہ اس کا خون کا تشویش انگیز شوق جمالیاتی وجوہات سے جڑا تھا۔ مشہور افواہوں کے مطابق الیزابتھ یہ مانتی تھی کہ جوان لڑکیوں کا خون پینے سے اس کی عمر بڑھ جائے گی اور اس کی خوبصورتی قائم رہے گی۔ اس نظریے کے مطابق اس نے درجنوں لڑکیوں کو قتل کیا، ان کا خون نکالا اور پھر ان پر انسانیت سوز اذیتیں ڈھائیں۔ 1610 میں الیزابتھ کی درندگی کا انکشاف ہوا جب اس کے ذاتی خادموں اور قریبی افراد نے اس کی حقیقت کے بارے میں حکام کو بتایا۔ یہ افواہیں تو پہلے سے ہی چل رہی تھیں لیکن اب ان کے خلاف الزامات کی حقیقت سامنے آئی۔ الیزابتھ کو گرفتار کیا گیا لیکن اس پر مقدمہ نہ چلایا گیا کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تاہم اس کے خلاف تحقیقات شروع ہوئیں اور اس کے قلعے میں سینکڑوں قتل کی گواہیاں سامنے آئیں۔ الیزابتھ پر 600 سے زائد قتل کرنے کا الزام تھا، حالانکہ بعض تاریخ دان یہ تعداد 80 یا 200 تک محدود سمجھتے ہیں۔ الیزابتھ کی شفافیت کا یہ سفر اتنا وحشیانہ تھا کہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک خون کی پیاسی شیطان تھی۔ نہ ہی الیزابتھ کو سزائے موت دی گئی اور نہ ہی اس پر کوئی خاص قانونی کارروائی کی گئی۔ اس کے بجائے اسے اپنے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا جہاں اس کی زندگی کا اختتام 1614 میں ہوا۔ بیتھرے کا جسمانی اختتام ہو چکا تھا لیکن اس کی خون ریزی کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف ہنگری کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ طاقت اور دولت کسی بھی انسان کو وحشی بنا سکتی۔ آج الیزابتھ کے قلعے کی حالت خراب ہو چکی ہے مگر اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں، افواہیں اور مختلف قسم کی تحقیق نے اسے ایک خوفناک لیجنڈ بنا دیا ہے۔ الیزابتھ بیتھرے کی کہانی صرف ایک سیریل کلر کی نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس نے اپنی بے پناہ طاقت کو دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں استعمال کیا۔ کیا وہ واقعی خون کی پیاسی تھی یا یہ محض اس کے عظمت کے خوف سے پھیلائی جانے والی افواہیں تھیں؟ یہ سوالات آج تک کھلے ہیں مگر اس کا سچ تاریخ میں ایک غیر معمولی اور دل دہلا دینے والی حقیقت کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ تھی الیزابتھ بیتھرے کی کہانی، ایک ایسی کہانی جس نے انسانیت کو خوف کی ایک نئی سطح سے روشناس کروایا۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔